السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد صفحہ نمبر 47۔ شروع کرتے ہیں کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہ انہ متصف بصفات الافعال اے صفات تدل علی تاثیر نحو الخالق الباری المصور الرزاق المحی الممیت والکل یجمعها اسم التکوین بمعنى اندراجها تحته وصدقه على كل منها۔ قال اللہ تعالی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کتاب صفت تکوین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے شرح عقائد میں صفت تکوین پڑھی نا، یہاں پر صفات افعال سے مراد وہی صفت تکوین ہے کہ صفت تکوین صفات افعال کو جامع ہوتی ہے۔ صفت تکوین کیا ہے؟ صفت تکوین نام ہے اس صفت کا جس کے اندر، یعنی جو یہ معنی دیکھیے، میں نام معنی بتا رہا ہوں، صفت تکوین کی تفسیر کر رہا ہوں۔ اخراج المعدوم من العدم الى الوجود، معدوم کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا۔ تو ظاہر بات ہے معدوم کو جب عدم سے وجود کی طرف نکالا جائے گا تو نکالنے کی صفت اللہ کی ہے کہ معدوم کو عدم سے وجود کی طرف نکالتا ہے۔ اب وہ معدوم رزق ہو تو رزق کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا ہے، یعنی کسی کو رزق دے دینا۔ موت ہے تو موت کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا ہے، یعنی کسی کو موت دے دینا، مار دینا۔ احیا یعنی حیات کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا۔ کیا مطلب؟ کسی کو حیات دے دینا، کسی کو زندہ کر دینا۔ تصویر عدم سے، صورت کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا، یعنی کسی شے کے اندر صورت بنا دینا۔ یہی تو مطلب ہوگا نا بچوں۔ تو صورت بنا دینا، رزق دے دینا، زندگی دے دینا، موت دے دینا، پیدا کر دینا، تو دوسرے میں اثر ڈالنا ہوا نا اس میں۔ اسی لیے ان کو صفات تاثیر کہتے ہیں، صفات افعال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صفات افعال، یعنی ایسی صفات جو کہ تاثیر پر دلالت کرتی ہیں، دوسرے کے اندر اثر ڈالنے پر دلالت کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت خالق ہے۔ خالق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق میں اثر ڈال رہا ہے، اس کو عدم سے وجود کی طرف نکال رہا ہے۔ یہ ہے صفت تاثیر۔ اب ایک ان کو الگ الگ اگر شمار کریں تو خلق الگ صفت ہو جائے گی، باری الگ صفت ہو جائے گی، مصور تصویر الگ صفت ہو جائے گی، رازق ہونا یہ ایک الگ صفت ہو جائے گی، زندہ کرنے والا ہونا ایک الگ صفت ہو جائے گی، مارنے والا ہونا ایک الگ صفت ہو جائے گی، بے شمار صفات ہو جائیں گی۔ جیسا کہ کچھ علماء ماوراء النہر نے بے شمار صفات، یعنی تصویر، ترزیق وغیرہ سب کو الگ الگ جگہ شمار کرا کے اور کہہ دیا کہ سب کے سب صفات وجودیہ ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہیں، اور سب کو الگ الگ صفت انہوں نے مانا۔ بہت ساری صفات کا قول کر لیا انہوں نے۔ لیکن جب ہم نے بتا دیا کہ سب کا مفہوم ہے اخراج المعدوم من العدم الى الوجود، سب کا معنی یہی ہے، سب کے اندر یہ مفہوم پایا جا رہا ہے، اور یہی مفہوم اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں تکوین سے۔ کسے تعبیر کرتے ہیں؟ تکوین سے۔ تو اس میں تکوین ان تمام تر جن کا ہم نے ذکر کیا، ترزیق ہو، احیا ہو، اماتت ہو، تصویر ہو، خلق ہو، سب کو جامع ہے۔ تو صرف ایک ہی لفظ بول دیا جائے اس میں تکوین، اور یہ سب کے سب اس کے تحت مندرج ہو جائیں گی۔ اس لیے علماء ماوراء النہر کی طرح ہر ایک کو الگ الگ صفت بیان کر کے پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا، بہت ساری صفات ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ کہہ لو وہ صفات جو تاثیر پر دلالت کرتی ہیں، انہی تمام تر صفات کو جامع ہے اس میں تکوین۔ تو صفت تکوین بھی اللہ کی صفت ہے۔ یہ ماتریدیہ کے نزدیک صفت تکوین کے سلسلے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے۔ ماتریدیہ صفت تکوین کو
صفت وجودیہ قائمہ بذات ہی تعالی ازلیہ قدیمہ مانتے ہیں، اور اشاعرہ کے نزدیک صفت تکوین جو ہے وہ صفت اعتباریہ ہے محض، وہ راجح قدرت اور ارادہ کی جانب، اسی لیے وہ صفت اعتباریہ مانتے ہیں، وہ محض تعلقات اور اضافات کا نام مانتے ہیں تکوین اشاعرہ، اس لیے وہ ان کے نزدیک صفت تکوین جو ہے وہ حادث قدیم نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا۔ بہرحال صفت تکوین ماتریدیہ کے نزدیک ایک صفت قدیمہ ہے، جیسے کہ اس سے پہلے جو صفات گزری جیسے وہ صفات قدیمہ تھیں، ویسے ہی ماتریدیہ کے نزدیک صفت تکوین بھی صفت قدیمہ ہے، ازلیہ ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک وہ صفت اعتباری ہے اور تعلقات و اضافات کا نام ہے، اس لیے وہ صفت تکوین کو حادث مانتے ہیں۔ یہ اختلاف ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان صفت تکوین میں۔ اب جب یہ اختلاف ہے تو اب آپ کے سامنے یہ بات نمایاں ہو جائے گی، آپ پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ماتریدیہ کے نزدیک صفات حقیقیہ اللہ رب العزت کی 8 ہو گئیں، 7 اس سے پہلے مذکور ہوئی اور 8ویں یہ، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک صفت تکوین جب صفت اعتباری ہے، وہ اللہ کی صفت ہے نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، وہ تو تعلقات و اعتبارات کا نام ہے۔ تو اب ان کے نزدیک اللہ کی صفات حقیقیہ 8 نہیں بلکہ 7 ہوئیں، اسی لیے یہ صفات حقیقیہ میں یہ اختلاف ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک صفات حقیقیہ 7 ہیں اور ماتریدیہ کے نزدیک صفات حقیقیہ 8 ہے۔ ماتریدیہ وہی اس میں صفت تکوین کو شامل کرتے ہیں صفات حقیقیہ میں۔ اسی کو صاحب کتاب صفت تکوین کو پیش کر رہے ہیں، فرماتے من ہو انہیں امور میں سے جن کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، یہ بھی امر ہے کہ انہ متصف بصفات الافعال، کہ اللہ رب العزت صفات افعال سے متصف ہے۔ صفات افعال سے مراد اے صفات تدل علی تاثیر، یعنی ایسی صفات سے متصف ہے جو صفات تاثیر پر دلالت کرتی ہیں، اور تاثیر کا معنی میں نے بتایا تھا اخراج المعدوم من العدم الى الوجود، معدوم کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا، تفصیل سے میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے۔ صفات تاثیر وہ صفات جو کہ دلالت کریں تاثیر پر، یعنی عدم سے وجود کی طرف نکالنے پر جو دلالت کرے، جیسے کہ خالق ہے، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا باری ہونا، خالق و باری پیدا کرنے والا، المصور اللہ کا تصویر بنانے والا ہونا، رزاق ہونا، محی ہونا، ممیت ہونا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ صفات تاثیر ہیں۔ والکل یجمع ہے اسم التکوین، صاحب کتاب فرماتے ہیں ہر ایک کو الگ الگ صفت قرار نہ دیا جائے، بہت ساری صفات ہو جائیں گی جیسے کہ علماء ماوراء النہر نے کیا، بلکہ اس میں تکوین ان تمام کو جامع ہے، تمام کو جامع ہے صفت تکوین۔ جامع ہونے کا مطلب بے معنی اندراج تحت، کہ اس میں تکوین بولا جائے اس کے تحت یہ سب کے سب مندرج ہیں۔ وصدقہ علی کل منہا، اور اس میں تکوین کا صدق ان میں سے ہر ایک پر ہوتا ہے، اس معنی کر تمام کو جامع ہے اس میں تکوین، اس لیے تکوین بول دیا جائے اور یہ تمام اس میں شامل ہیں۔ بہرحال صفت تکوین اللہ رب العزت کی صفت ازلیہ ہے، قدیمہ ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ثبوت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا تو امر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس کن فرما دیتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو کن سے صفت تکوین ہی کی جانب اشارہ ہے، صفت تاثیر کی جانب اشارہ ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كَوْنِهِ تَعَالَى خَالِقًا وَرَازِقًا مُحِيًّا وَمُمِيتًا، فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے درمیان اللہ کے خالق، رازق، محی اور ممیت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اشاعرہ بھی اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، محی مانتے ہیں، ممیت مانتے ہیں۔ ایسے ہی ماتریدیہ بھی خالق بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانیں، محیط بھی مانیں گے، ممیت بھی مانیں گے، محی بھی مانیں گے، سب مانتے ہیں، خالق رازق سب مانتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت خالق ہے بتقاضۂ ذات،
मातुरिदिया के नजदीक जब बतकाज़े ज़ात है वो खालिक, बतकाज़े ज़ात मुही है, बतकाज़े ज़ात मुमीत है, तो बतकाज़े ज़ात जब है तो ज़ात जब से होगी तब से ये उसका मुही होना, मुमीत होना, खालिक होना, राज़िक होना, ये सब साबित होगा। इसलिए जब वो अज़ल में है, उसकी ज़ात अज़ल में है और बतकाज़े ज़ात वो खालिक है, तो खल्क भी अज़ल में होगा। ऐसे ही जब उसकी ज़ात अज़ली है तो उसका राज़िक होना बतकाज़े ज़ात है, तो ज़ात का बतकाज़े जब ज़ात है तो अब वो ज़ात तो अज़ल में है, तो तकाज़े ज़ात भी क्या होगा, अज़ल ही में। जब अज़ल में होगा, इसलिए मातुरिदिया के नज़दीक तरज़ीक़ जो सिफत है, जब वो राज़िक है तो तरज़ीक़ का सबूत होगा उसके लिए, तो तरज़ीक़ किस में होगी, अज़ल में होगी। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक, खासकर मातुरिदिया के नज़दीक, तरज़ीक़, तस्वीर वगैरह ये सब सिफात अज़ल में अल्लाह के लिए साबित है, सब अज़ली हैं, क्योंकि ये अल्लाह को राज़िक होना, मुही और मुमीत होना बतकाज़े ज़ात मानते हैं, और बतकाज़े ज़ात, तकाज़े ज़ात ये अज़ल में होगा। बात समझाई बच्चों? फरमाते वालम अन्नहु ला खिलाफ बैन अहले सुन्नत फी कौनिही तआला खालिक़न व राज़िक़न मुहिय्यन व मुमीता। अहले सुन्नत के माबैन कोई इख्तिलाफ नहीं है इस सिलसिले में कि अल्लाह खालिक है, राज़िक़ है, मुही है, मुमीत है। व नहव ज़ालिका फिल अज़ल, इसी तरीके से अज़ल में मुही और मुमीत है, बतकाज़े ज़ात है मातुरिदिया के नज़दीक। व बेमाना अन्नहु सयख़्लुक़, और अशायरा कहते हैं कि अल्लाह राज़िक़ तो है अज़ल में, मुही तो है अज़ल में, मुमीत तो है अज़ल में, लेकिन अल्लाह के अज़ल में मुमीत होने का मतलब यह है कि अनकरीब वो मौत देगा। अल्लाह के अज़ल में खालिक होने का माना यह है कि वो अनकरीब पैदा करेगा, यानी उसको मुमीत और मुही जो बोला जा रहा है अज़ल में, वो हकीकतन नहीं बल्कि मायऊल के एतबार से कि बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा करेगा, इस माना कर। वो फरमाते वो बेमाना अन्नहु सयख़्लुक़ु इंदल अशायरा, अशायरा के नज़दीक इस माना कर अल्लाह खालिक है अज़ल में कि वो अनकरीब पैदा करेगा। तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अल्लाह को खालिक वो भी मानते हैं, अल्लाह खालिक मातुरिदिया भी मानते हैं, सब मानते हैं खालिक, राज़िक़ वगैरह। लेकिन इख्तिलाफ इसमें है कि जब खालिक है तो सिफत खल्क होगी, क्योंकि माखज़ इश्तिक़ाक़ के बगैर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुश्तक़ का सबूत हो और माखज़ इश्तिक़ाक़ का सबूत ना हो, कि कोई आलिम तो हो और माखज़ इश्तिक़ाक़ यानी इल्म का सबूत ना हो। तो लाजिम आएगा कि आलिम बिला इल्म, बगैर इल्म के आलिम, तो क्या लाजिम आ जाएगा बच्चों? बगैर इल्म नहीं होगा तो फिर जहल होगी, है ना। बहरहाल ये तो अशायरा वो मुतज़िला वाली बात हो जाएगी पूरी। बहरहाल अशायरा यही कहते हैं, मातुरिदिया ये कहते हैं कि जब वो अज़ल में आलिम है तो अज़ल ही में इल्म भी होगा, अज़ल में अगर राज़िक़ है तो अज़ल में तरज़ीक़ भी होगी, अज़ल में अगर वो खालिक है तो अज़ल ही में खल्क भी होगी। तो जो सिफ़ात है तरज़ीक़, तख़लीक़, इहया और इमातत, ये सब की सब सिफ़ात अज़ल में है, क़दीमा है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कायम है, जिनको तकवीन से ताबीर किया जाता है। ये सब के सब पहली वाली सिफ़ात के तरह कदीम है। ये मातुरिदिया का मजहब हो गया। अशायरा के नज़दीक मैंने आपको बताया था कि तकवीन वो महज एतबारी है, सिफ़त एतबारिया है, ताल्लुकात का नाम है, इजाफात का नाम है, इसलिए उनके नज़दीक क्या है वो अज़ल में नहीं होगी। लिहाजा तरज़ीक़, तख़लीक़, इहया, इमातत ये सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ल में नहीं होंगी। वो अज़ल में राज़िक़ तो है, मुही और मुमीत तो है, लेकिन अज़ल में ना उस तरज़ीक़ ना साबित होगी, ना इमातत साबित होगा, ना इहया साबित होगा। लिहाजा इसीलिए अशायरा तरज़ीक़, तख़लीक़, इहया और इमातत वगैरह सिफ़ात को, सिफ़ात तासीर को हादिस करार देते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये सिफ़ात ताल्लुकात कुदरत का नाम है। किसका नाम है? ताल्लुकात और इजाफात का नाम है। यानी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ल में खालिक है, इस माना कर उनके नज़दीक कि अनकरीब पैदा करेगा, तो जब उसका खालिक होना, वो अज़ल में खालिक तो है, लेकिन जब खल्क का ताल्लुक मखलूक से होगा, मखलूक से जब उसकी कुदरत का ताल्लुक है, बल्कि ये कहो कुदरत का ताल्लुक जब मखलूक शय से होगा तो उसी ताल्लुक का नाम खल्क रख दिया जाएगा। कुदरत का ताल्लुक अगर किसी मुसव्वर शय से होगा तो उसी कुदरत का नाम वो तस्वीर रख देंगे। कुदरत का ताल्लुक अगर किसी मरज़ूक़ शय से होता है तो उसी कुदरत का नाम वो तरज़ीक़ रख देंगे। तो तरज़ीक़
یہ سارے ترزیق تخلیق وغیرہ جو ہے ان کے نزدیک کیا ہے؟ نسبت اور اضافت کا نام ہے، تعلق کا نام ہے، تعلقات قدرت کا نام ہے، اس لیے وہ ان کو حادث قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وعند الاشعریہ، اور اشاعرہ کے نزدیک یہ صفت تکوین یہ حادث ہے، یا صفات تاثیر یہ حادث ہیں۔ کیوں؟ لکونھا عندہم عبارۃ عن تعلقات القدرہ، کیونکہ ان کے نزدیک صفات تاثیر نام ہے تعلقات قدرت کا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی لیے ماتریدیہ کے نزدیک جب صفت تکوین قدیم ہے تو اللہ رب العزت کی صفات حقیقیہ ماتریدیہ کہتے ہیں 8 ہیں، اور اشاعرہ کے نزدیک چونکہ صفات تاثیر صفت تکوین حادث ہے، اس لیے اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات حقیقیہ 7 ہیں، 8 نہیں ہیں۔ فائدہ کے تحت مصنف علیہ رحمت و رضوان یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات چاہے وہ اشاعرہ کے نزدیک 7 ہوں اور ماتریدیہ کے نزدیک 8 ہوں، صفات حقیقیہ ہیں، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اس سے کبھی منفک نہیں ہوتی ہیں، بتقاضۂ ذات ان کا ثبوت ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، تو کبھی انفکاک نہیں ہوتا، تو کبھی انفکاک نہیں ہوتا ہے، انفصال نہیں ہوتا ہے۔ تو اس معنی کر اللہ رب العزت کی صفات اس کی ذات کا غیر نہیں ہے، اور اس معنی کر دیکھا جائے کہ ذات کا مفہوم اور ہے اور صفات کا مفہوم اور ہے، تو صفات اور ذات دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اس معنی کر دیکھا جائے تو اللہ کی صفات اس کی ذات کی عین بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا مذہب یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات حقیقیہ اس کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ جب غیر ہیں ہی نہیں تو اب ایسی صورت میں اگر صفات کو قدیم بھی قرار دیا جائے تو تعدد قدمہ کہاں لازم آئے گا؟ کیونکہ صفات غیر ہی نہیں ہے، تعدد تو تب لازم آتا جب کہ مغایرت ہوتی، اور جب اہل سنت و جماعت نے یہ کہہ دیا کہ صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کی غیر نہیں ہے، جب غیر نہیں ہے تو مغایرت کا جب ثبوت نہیں ہے تو تعدد کا ثبوت نہیں ہوگا، اس لیے اہل سنت و جماعت کے مذہب پر تعدد قدمہ لازم نہیں آگا۔ اگر صفات کو قدیم بھی مانا جاتا ہے، صفات قدیم بھی ہیں، تب بھی تعدد قدمہ لازم نہیں آتا ہے کیونکہ وہ غیر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور اگر بالفرض تعدد قدمہ کہا بھی جائے، بھئی صفت ہر ایک الگ الگ تصور تو کی جاتی ہے نا، چاہے فی نفس الامر وہ الگ الگ نہ ہو، اللہ کی ذات سے مغایر نہ ہو، بعض صفات بعض سے مغایر نہ ہو، یہ بات صحیح ہے، لیکن الگ الگ نام دیا جاتا ہے تو تعدد قدمہ اسمن تو لازم آئے گا۔ تو اگر تعدد قدمہ اسمن لازم آئے تو بچوں یہ محال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعدد قدمہ ذات میں تو محال ہے، تعدد قدمہ صفات اور اسم میں محال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فائدہ لما کانت الصفت لیست بعین ذات، جب صفت باری تعالی عین ذات نہیں ہے، عین ذات نہ ہونے کا مطلب بمعنی اس معنی کر ان مفہومہا غیر مفہومہا، کہ صفات کا مفہوم صفت کا مفہوم اللہ کی ذات کے مفہوم کا غیر ہے، اس معنی کر وہ اللہ کی ذات کا عین نہیں، کیونکہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ ولا غیرہا، اور نہ ولا غیرہا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی صفت اس کی ذات کا غیر ہے۔ غیر کا مطلب منفصلا عنہا، کہ اس کی ذات سے جدا ہوتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لقیامہا بہا، کیونکہ صفت کا قیام تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، وعدم انفکاکہا، اور اس کا انفکاک بھی نہیں ہوتا ہے، تو انفکاک نہیں ہوتا ہے، اس بنا پر ان کو غیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ جب غیر بھی نہیں ہے، نہ عین بھی ہے، نہ عین ہے نہ غیر ہے، تو اب ایسی صورت میں تعدد قدمہ کی بات ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ لا يتوجہ ہو لما کان الصفہ، لما کا جواب ہے لا يتوجہ ہو، لا يتوجہ ہو حدیث التعدد القدمہ، تعدد قدمہ کی بات ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اذ لا مغایرۃ فی الحقیقۃ بینہا و بین الذات، کیونکہ صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان حقیقت میں مغایرت نہیں ہے۔ جب مغایرت ہی نہیں ہے، اور بعض صفات کی بعض کے ساتھ بھی مغایرت نہیں ہے، جب مغایرت ہی نہیں ہے تو تعدد کے لیے تغیر چاہیے، تو یہاں پر تعدد قدمہ کی بات ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ رہے نصارہ، تو نصارہ پر تعدد قدمہ کی بات
متوجہ ہوگی. اصل میں اس صاحب کتاب نے فائدہ کو یہ بیان کیا کہ تعدد قدما کی بات ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی. یہ اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد ہے اصل میں معتزلہ کا ایک اعتراض کو دفع کرنا. معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی صفات کو اگر الگ الگ مان لیا جائے اور سب کو قدیم مانا جائے تو تعدد قدما لازم آئے گا. اور انہوں نے اتنا مبالغہ کیا, انہوں نے کہا کہ نصارہ تو تین قدما کے ماننے کی بنا پر کافر ہو گئے, تو کیا حال ہوگا ان کا جنہوں نے 7 قدما مانے, یعنی صفات حقیقیہ 7 مانی, یا 8 صفات حقیقیہ مانی, یا علماء ماوراء النہر نے تو بہت ساری مان لی. تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو بہت سارے قدما, بے شمار قدما مانتے. یہ معتزلہ نے اصل میں اعتراض کیا. اس کا جواب دینے کے لیے صاحب کتاب نے یہ کہا کہ بھائی تعدد قدما کی بات ہم پر متوجہ نہیں ہوگی. رہے نصارہ, جو تم نے کہا کہ نصارہ 3 قدیم مان کر کافر ہو گئے, تو یہ تعدد قدما کی بحث نصارہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ان کی یہ حدیث, یہ بات ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نصارہ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ایک مانا. کیا مانا؟ ایک مانا. پھر ذات باری تعالیٰ جس کو ایک مان رہے نا, پھر اس کے 3 اجزاء مان لیے. کیا مانے؟ 3 اجزاء مان لیے. اور 3 اجزاء ماننے کے بعد میں ایک جز کا نام تو وجود رکھ دیا, ایک جز کا نام علم رکھ دیا, اور ایک جز کا نام حیات رکھ دیا. 3 اجزاء مان لیے ذات واحد کے. یہ یاد رکھنا, ایک وحدت, ایک طرف تو وحدت مان رہے, اس کے اوپر پھر انہوں نے 3 اجزاء مانے, 3 قنوم مان لیے, اقانیم ثلاثہ جنہیں کہا جاتا ہے. اب 3 مانے, اور 3 کے بعد پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اقنوم علم جو ہے وہ ذات باری تعالی سے منتقل ہو کر بدن عیسیٰ میں آ گیا. تو دیکھو, انہوں نے ذات کے 3 الگ الگ اجزاء مانے. تو ایک تو تعدد ہوا, کیونکہ ایک کا نام وجود رکھا, ایک کا نام علم, ایک کا نام حیات, الگ الگ نام بھی رکھے. تغیر ہوا نہ ہوا؟ اور مزید یہ کہ انہوں نے علم کے کہا کہ اقنوم علم منتقل ہو گیا بدن عیسیٰ کی طرف, تو انتقال پا لیا گیا, انفصال پا لیا گیا. تو انتقال و انفصال جہاں پر ہو وہاں پر تغیر ہوگا, جہاں تغیر ہوگا وہاں پر تعدد ہوگا. تو تعدد قدما ان کے قول پر تو حقیقتاً لازم آ رہا ہے, لیکن ہمارے قول پر یہ تعدد قدما حقیقتاً لازم نہیں آ رہا ہے. لہذا معتزلہ کا یہ کہنا کہ تعدد قدما کی بنا پر نصارہ کافر ہوئے, یہ بات تو صحیح ہے, لیکن یہ کہنا آگے کہ تعدد قدما 3 مانا نصارہ نے, 3 قدما مانے تو وہ کافر ہو گئے, تو کیا حال ہوگا ان کا جو 8 مانے؟ یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے, کیونکہ نصارہ کے یہاں پر تغیر ثابت ہے, ہمارے یہاں پر تغیر ثابت نہیں ہے. فرماتے امن نصارہ, رہے نصارہ فقد اثبت الاقانیم الثلاثہ, تو انہوں نے اقانیم ثلاثہ 3 اجزاء ذات واحد کے مان لیے. التی ہی الوجود والعلم والاب, جس کو وجود, علم اور اب کہتے ہیں. وسموہا, اور وجود کا نام انہوں نے اب رکھ دیا, اور علم کا نام انہوں نے ابن رکھ دیا, اور حیات کا نام انہوں نے روح القدس رکھ دیا. ہر ایک کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا. واعتقدوا, اور نصارہ نے یہ خیال کیا انتقال اقنوم العلم الی بدن عیسیٰ, کہ اقنوم علم منتقل ہو گیا ہے بدن عیسیٰ کی جانب, معاذ اللہ. فجوزوا الانفصال والانتقال, تو نصارہ نے انفصال اور انتقال کو جائز قرار دے دیا. دیکھو فثبت التغیر, تو ان کے قول پر تغیر ثابت ہو گیا ہے. لیکن ہم نہ انتقال کے قائل ہیں نہ انفصال کے قائل ہیں صفات کے, تو ہمارے قول پر تغیر ثابت نہیں ہوا. خلاصہ یہ نکلا کہ محال جو ہے وہ ذوات قدیمہ کا تعدد ہے, نہ کہ ذات اور صفات کا. تو ہمارے نزدیک صفات متعدد تو ہو رہی ہیں, لیکن وہ صفات غیر نہیں ہے, اس لیے ان کو وہاں پر تعدد قدما محال نہیں ہوگا. رہا نصارہ کے قول پر, تو نصارہ نے ایک ہی ذات کو مانا, پھر اسی ایک ذات میں ذات کے 3 اجزاء الگ الگ کر دیے. تو ایسی صورت میں وہاں پر ان کے نزدیک انتقال بھی ہوا پھر علم کا, تو پھر ان کے نزدیک ذوات قدیمہ ہی کا تعدد ہو گیا, اس لیے وہ کافر ہے. اور جو صفات کے قدیم ہونے کے قائل ہیں وہ کافر نہیں ہوں گے, کیونکہ تعدد قدمہ ذوات قدیمہ میں محال ہے, نہ کہ ذات و صفات میں. بات سمجھ میں بات آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر